رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے تو گناہ کیوں ہوتا ہے؟ تو گناہ کی جو خواہش ہے نا، یہ شیطان، بڑی پیاری بات کی ہے علماء نے کہ شیطان کو اللہ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، شیطان نے نہیں کیا، تو شیطان کو کس شیطان نے ورگلایا تھا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ شیطان کو کسی شیطان نے بولا تھا کہ سجدہ نہیں کرو، یہ مٹی سے بنا اور تمہاری ویلیو گر جائے گی، تم آگ سے بنے ہوئے تم مٹی کو سجدہ کرو گے تو تمہاری ویلیو ختم ہو جائے گی؟ یہ پٹیاں کس نے بنائی تھی؟ کوئی اور شیطان تھوڑی تھا۔ شیطان کی اپنے ذات میں حسد اور جیلیسی۔ تو انسان دو وجہ سے گناہ کرتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کے دل میں خواہشات پوری کرنے کی چاہت اللہ نے ویسے ہی رکھی ہے۔ بھائی فرشتوں میں خواہشات ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی۔ فرشتوں میں نہ روٹی کی خواہش نہ کوئی اور خواہش، تو اللہ نے انسانوں میں رکھی ہوئی ہیں، روٹی بھی چاہیے، صحت بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، عزت بھی چاہیے، بہت ساری چیزیں چاہیے کر کے وہ ایک طویل فہرست بنائی ہوئی ہے اس نے۔ سر پہ بال بھی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے، آج کل کے ہمیشہ سے چاہیے، لیکن میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو سر کے بال کٹا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، کم از کم یہ الزام اللہ پہ مت لگاؤ، ٹھیک ہے نا؟ بال کٹائیں، بعض لوگوں پہ ٹرینڈ اچھی لگتی ہے، لیکن اس کو سنت نہ سمجھیں۔ تو انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ خواہشات کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی فطرت ہے، وہ تو شیطان نہ بھی کہے تو مائل ہوتا ہے۔ دیکھو ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا پانی پینے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے پیاس میں؟ تو یہ شیطان سمجھا رہا کہ پانی پیو؟ بولے نا بھائی، وہ تو میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے کہ جب پیاس لگے گی تو پانی پینے کا دل چاہے گا، تبھی تو روزے کا ثواب ملے گا۔ بھوک لگے گی تو روٹی کھانے کا دل چاہے گا۔ ہاں، اب مسلمان یہ دیکھتا ہے بھائی اللہ کی طرف سے اجازت ہے تو کھا لو، اجازت نہیں ہے تو نہیں کھاؤ۔ اب روزہ ہے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، بعض دفعہ اللہ کی طرف سے کھانے کا حکم ہوتا ہے۔ کسی ایسے شخص نے نفلی روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے، دعوت کر لی جو آپ کے بڑوں میں سے ہے، قریبی رشتہ داروں میں سے ہے، آپ اس کی دعوت اٹینڈ نہیں کریں گے تو وہ ناراض ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر شریعت کا حکم کیا ہے؟ یہاں روزہ توڑ دو، روزہ توڑ کے اس کی دعوت کھا لو۔ پھر فقہا کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ بعد میں قضا کرے، بعض کہتے ہیں نہیں کرے۔ امام حنیفہ کے نزدیک بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں کھانا کیا بن گیا؟ حالانکہ اس وقت دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کھائے، کیونکہ اتنی مشکل سے دوپہر تک کا روزہ آپ نے برداشت کر لیا، صبح کی چائے چھوڑ دی، گٹکا بھی نہیں کھایا، صبح پان بھی نہیں کھایا، اتنی قربانیاں دے کے 12-1 بجے تک آپ پہنچے اور دعوت آ گئی، اور ایسی کی دعوت آئی جو آپ کے چچا لگتے ہیں رشتے میں اور بڑے قریبی ہیں، اب وہ ناراض ہو جائیں گے کہ یار آج ہی روزہ رکھنا تھا، میرے بچے کا ولیمہ ہے، آج ہی روزہ رکھنا تھا۔ تو بہتر کیا ہے کہ آپ روزہ، حالانکہ یہاں دل چاہ رہا ہوتا کہ نہیں توڑو، کیونکہ فقہ حنفی میں تو بعد میں قضا کرنی پڑے گی نا اس کو، یا تو چلو بالکل ہی غریبی میں معاف ہو رہا ہوتا، کہتے بعد میں کون قضا کرے گا یار، آج رکھ لیا۔ تو خواہشات، یہ شیطان نہ بھی ہو تو انسان کے دل میں اللہ نے خواہشات کا ایک سمندر رکھا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی اپنی خواہشات اس لیے پوری نہیں کر رہا کہ اس میں اس کو خطرہ ہے کہ آخرت میں جہنم کی سزا ملے گی۔ یہی وجہ ہوتی ہے نا مسلمان، ورنہ تو بھائی سارے چرسی روئنچی ہوتے بھائی۔ مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ یار وہ فلاں کنٹری میں اتنے لوگ 99% لوگ ڈرگز لیتے ہیں۔ چرس کا انگلش میں ایک بڑا ٹیکنیکل قسم کا نام آیا ہے جس سے چرس پینے والا چرسی بھی نہیں کہلاتا اور معاشرے میں اس کی عزت ہو جاتی ہے۔ کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے کہ بھئی یہ یو کے سے آئے ہیں اور یہ ایک انگلش میں چیز میں نام بھول گیا وہ پیتے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، وہ ایسی خوبصورت چیز پی رہے ہیں۔ یہ انگلش میں نا بڑا ٹیکنیکل قسم کا نام تھا، تو میں نے کہا وہ اس کو اردو میں ترجمہ کیا، انہوں نے کہا چرس۔ تو میں نے کہا یہ بولو چرسی ہے بھائی۔ ان کو بولا تو نہیں میں نے، بے عزتی ہو جاتی، لیکن دل میں میرے خیال ہے ان کو سیدھا بولو بھائی یہ کیا ہے؟ چرسی ہے۔ مفتی صاحب اس کے ڈریسنگ پہ نہ جانا، اس کی انگلش پہ نہ جانا، ہے چرسی، اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا۔
تو اب کیا ہے کہ وہ وہاں تو بہت زیادہ نشہ ہے نا, تو لوگ کہتے ہیں وہ اتنا نشہ کرتے ہیں, ہر آدمی شراب پیتا ہے, ہر آدمی زنا کر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی وہ تو کریں گے, جب ان کا خیال ہے کہ زنا پہ کوئی سزا ہی نہیں ملنے والی ہے بھائی, تو 2 دن کی زندگی کوف سے کیا فائدہ, لائف کو انجوائے کرو, وہ صحیح کر رہے ہیں اپنے حساب سے. رہا یہ مسئلہ کہ وہ چرس پی رہے ہیں, ڈرگس لے رہے ہیں تو صحت برباد ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی صحت بچا کے, مزے کے لیے صحت بچانی ہے نا, تو جب صحت برباد کرنے میں زیادہ مزہ آ رہا ہے تو صحت بچا کے کرنا کیا ہے, کیا خیال ہے؟ ٹیپو سلطان کا قول تھا نا, شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. تو جو چرسیوں کی نظر میں یہ قول کا مطلب یوں ہے کہ ہیروئن چی کی 4 دن کی زندگی بغیر ہیروئن چیوں کی 4000 سال کی زندگی سے بہتر ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہیروئن پی کے جو 4 دن میں جو مزہ آتا ہے وہ تمہاری بغیر جو ہیروئن کی زندگی ہے وہ 60-70 سال میں کیا ہے یار, یہ کوئی زندگی ہے؟ تو اس کا یہ نظریہ بن چکا ہوتا ہے. تو جب وہ اس کو کوئی آخرت کا خوف ہی نہیں ہے, اللہ کے سامنے جواب دہی کا وہ خوف ہی نہیں ہے, تو وہ جو چاہے کرے بھائی. مسلمان کیا کرتا ہے کہ جب گناہ کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے, جو ہر ایک کی مائل ہوتی ہے, علماء کی بھی ہوتی ہے, بزرگوں کی بھی ہوتی ہے, عامی آدمی کی بھی ہوتی ہے, یہ تو انسان کی نیچر ہے بھائی. بھوک لگی ہوگی تو روزے میں دل شدید بھوک لگ رہی ہے آپ کو. دیکھو جب رمضان گرمیوں کا روزہ ہو اور دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہوں, سامنے چاٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مزے مزے کی رکھی ہوئی ہوتی ہیں, تو مفتی صاحب بھی ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا جلدی جلدی, یار کتنا ٹائم رہ گیا, کیا خیال ہے؟ تو پتہ چلتا ہے بھائی اس کا بھی دل چاہ رہا ہے. تو بزرگ بیٹھے ہوں گے وہ بھی بار بار دیکھ رہے ہوں گے, اذان کی طرف توجہ ہوگی کہ یار کب سائرن بجے گا یا کب اذان ہوگی. تو یہ جو خواہشات اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں, ان خواہشات کی طرف ہر ایک کی طبیعت مائل ہوتی ہے, لیکن ان خواہشات پہ مسلمان عمل کیوں نہیں کرتا؟ بھائی ناجائز ہے, ضمیر ملامت کرتا ہے, بھائی سزا ملے گی اس پر, دنیا میں بدنام بھی ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی سزا مل سکتی ہے. یہ چیزیں ہیں جو زنا سے بھی روکتی ہیں, شراب سے بھی روکتی ہیں, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے بھی روکتی ہیں, اور بہت ساری چیزوں سے. شیطان کیا کرتا ہے کہ جب آپ بریک لگا رہے ہو نا, اس کے انجام کو دیکھ کے, تو شیطان اس کا بھیانک انجام پہ ایک چمک پٹی جو ہے نا, یا ایک خوبصورت چادر لگا کے اس بھیانک انجام کو خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ شراب پینے والا جو پہلی دفعہ شراب پیتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے, تبھی وہ کبھی اپنی اولاد کے لیے شراب کو پسند نہیں کرے گا کہ میرے بچے بھی شرابی ہوں, میری بیگم بھی شراب پیتی ہو, میرے ابا بھی پیتے ہوں, میری اماں بھی پی, وہ کہے گا میں ہی پیوں, باقی میرے رشتہ داروں میں کوئی نہ پیے. تو پہلی دفعہ جب شیطان اس کو شراب پلواتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ انسان کو پتا ہوتا ہے یہ غلط ہے, اس کا انجام برا ہے, سے جگر خراب ہو جاتا ہے, اور پھر عادت پڑ جاتی ہے, جو نہیں ملے گی تو دماغ خراب ہوگا, اور قتل بھی ہو جاتے ہیں, سب واقعات اس کے سامنے ہوتے ہیں. لیکن وہ یہ کہہ کے پیتا ہے کہ شیطان اسے کہتا ہے اگر تم نے یہ لذت حاصل نہیں کی اور اس کے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے تو یہ مزہ تو بولو بھائی رہ گیا. بعض دفعہ یہ کہتا ہے پی لو 1-2 دفعہ سے کیا ہوتا ہے توبہ کر لینا. بعض دفعہ یہ کہتا ہے تمہاری ٹینشنیں اتنی ہیں کہ شراب کا جو نقصان ہے وہ نقصان اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا یہ ٹینشن تمہیں نقصان دے رہی ہے, تو علاج کے طور پر پی لو, یہ ٹینشن تو ختم ہوگی نا. بھائی لوگوں کو غم ہوتا ہے نا, اسٹریس میں آتے ہیں, کوئی بھاگ گئی, کوئی منگنی ٹوٹ گئی, کہیں جاب لیس ہو گئے, درجنوں قسم کے مسائل دنیا میں لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اب وہ اسٹریس ہوتی ہے, ٹینشن وہ چائے سے ختم نہیں ہوتی, وہ کافی سے ختم نہیں ہو رہی, تو کہتے ہیں یار تھوڑا سا پی لیتے ہیں, دماغ کیا ہو جائے گا ریلیکس, وہ ٹینشن بھول جائیں گے. تو یہ شیطان یہ کیا کرتا ہے, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان قرآن کہتا ہے کہ شیطان کسی برائی میں جو بدبو ہے نا اور جو گندگی ہے اس کو ہٹا کے اس کو مزین کر دیتا ہے. زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت کہتے ہیں نا کوئی مزین کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیز واقعی اچھی ہے یا نہیں ہے, میک اپ اچھا ہے, اس کو زینت کہتے ہیں. بھائی زینت اوپر کی چیز ہے نا, خواتین جو بیوٹی پارلر میں جا کے بنتی ہیں تو کیا اندر سے تھوڑی چینج ہو جاتی ہیں؟ جو بدصورت ہے وہ بدصورت ہی رہتی ہے, جو خوبصورت ہے وہ خوبصورت, لیکن بدصورت کو ڈسٹیمپر کر کے خوبصورت بنا دیا. دیکھنے میں
ब्यूटी पार्लर वालों की कोशिश होती है कि देखने में अच्छी लगे. दूल्हा भी आजकल ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, तो उसका मकसद क्या होता है? देखने में कैसा लगे. तो जीनत का ताल्लुक देखने से है कि देखने वालों को अच्छा लगे, हकीकत में अंदर से अच्छा हो या ना हो. क्योंकि अंदर से अच्छा करना, उसके लिए बादाम खाने पड़ेंगे रोजाना 1 पाव, पिस्ते खाने पड़ेंगे, और फिर एक्सरसाइज, जॉगिंग. कहते हैं यार 6 साल में जाके फिर भी यकीन नहीं है कि लगेंगे भी नहीं लगेंगे. सही है ना. तो उसका तरीका ये, वक्ती तौर पर बादाम में विटामिन ई होता है, तो ऐसा कोई डिस्टेंपर कर दो जो देखने में ई नजर आए, देखने में लगे भाई स्किन जो है विटामिन ई से भरी हुई है. तो वो वक्ती तौर पर काम चलाया, उसके बाद फिर जो है शादी मादी हो गई, उसके बाद दोबारा से वैसे ही पुराने जैसे थे वैसे ही निकल आए. तो जीनत का मतलब क्या होता है? देखने में अच्छा. तो कुरान के अल्फाज देखें, वज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम, शैतान इनके बुरे आमाल को मुज़य्यन कर देता है. यानी बुराई से बुराई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन वो ऐसा बना देता है कि देखने में वो बुरा क्या लग रहा होता है? अच्छा लग रहा होता है. देखने में अच्छा लग रहा होता है. गौर करोगे तो नहीं लगेगा. देखो, जो चीज देखने में अच्छी लग रही होती है, अगर उसकी गहराई में जाके गौर करोगे तो फिर अकल फैसला करती है हकीकत में भी है या नहीं है. लेकिन शैतान जब देखने में एक चीज को अच्छी बना देता है ना, तो शहवत परस्त लोग फिर ज्यादा डीप में जाके गौर करने का तकल्लुफ नहीं करते. वो कहते हैं यार अच्छा है ना, बस नजर आ रहा है ना, अच्छा तो हासिल कर लो इसको. शराब जैसी बदबूदार चीज को भी शैतान अच्छा बना के पेश कर देता है. हमारे एक दोस्त हैं, यूएसए में बहुत ज्यादा रहे हैं. वो एक बात कह रहे थे, उन्होंने कहा, एक वर्कशॉप करवा रहे थे वो, उसमें उन्होंने एक बात बताई. उन्होंने कहा ये जो शराबी लोग फिल्मों में नजर आते हैं ना, हकीकत में ऐसे बोलो भाई नहीं होते. उन्होंने कहा मैं यूएसए की पुलिस में रहा हूं, तो फिल्मों में जो शराबी का वो दिखाया जाता है ना, वो तो ऐसा दिखाया जाता है कि हर आदमी का दिल चाहता है काश मैं भी ऐसा होता. सही है ना. लेकिन जो सच्ची मुच्ची के शराबी हैं, उनकी जब पी के निकले उनकी कंडीशन देखो तो इंसान पनाह मांगता है कि ये इंसानियत के लिए बदनुमा दाग है ये. और ये मैंने भी जब मेरे मुल्कों में सफर हुए तो अपनी आंखों से देखा. हम थाईलैंड में कहीं जा रहे थे, तो इतवार की रात थी ना, इतवार की रात को वो लोग इंजॉय, हमारे यहाँ देखो वीकेंड को एंजॉय करते हैं मदनी मस्जिद जाके, चलो जी आज हाजी साहब का बयान सुन के आओ. ऐसा ही होता है ना. कितना अच्छा मुआशरा है हमारा यार, 10 बुराइयों के बावजूद. मुहर्रम की 3 छुट्टियां आ रही हैं, सरोजे पे निकल लो. मुहर्रम की छुट्टियों में निकलते हैं ना लोग कि जी वैसे तो टाइम नहीं मिलता, तो चलो ज्यादा ज्यादा ये होगा कि साहिल पे चले जाएंगे. हमारे एक दोस्त थे जर्मनी में, उन्होंने कोई अपनी कहीं पंजाब की ना फैमिली की वीडियो किसी गोरे को दिखाई जो शादी में नाच रहे हैं. तो हम तो इसी पे ला हौला वला कुव्वत पढ़ते हैं कि भाई नाच रहे हैं यार, कितनी बुरी बात है. तो गोरे को इस पे हो रहा था, इतने अच्छे लोग हैं, ये कह रहे ये शराब नहीं पी इन्होंने. यानी गोरे का ख्याल ये था ये पी के नाच रहे हैं. तो हमारे वो दोस्त मेरा शागिर्द है, उसने कहा कि इनमें से एक ने भी पी नहीं है, और ये मुआशरे के लिबरल तरीन लोग हैं. सही है ना, जो मजहब से बिल्कुल दूर हैं, जिनमें मर्द भी नाच रहे हैं औरतें भी नाच रहे हैं. तो गोरे को ये नहीं था मखलूत माहौल, तोबा तोबा, ये तो इनकी डिक्शनरी से ही निकल चुकी हैं चीजें. वो ये था, गोरा पूछ रहा था इन्होंने तो शराब पी भी होगी. तो उन्होंने कहा नहीं भाई इतने खराब नहीं है बगैर पिए नाच रहे हैं. तो उस पे उस गोरे ने ये इश्काल किया कि यार ये पिए बगैर इतना खुश कैसे हैं कि नाच रहे हैं. यानी बगैर पिए ये खुशी से नाच रहे हैं, क्योंकि उसका ख्याल ये था कि गम भुलाने के लिए पीना जरूरी है, और गम इतने जब किसी के साथ लगे हुए हो तो वो नाच नहीं सकता. और ये भी लाजमी है कि हर एक के साथ इतने गम भी लगे हुए हैं. तो ये सारे मुकदमात उसने खुद फर्ज किए. तो उसने सवाल ये किया कि यार ये बगैर पिए कैसे नाच रहे हैं, इतने खुश कैसे नजर आ रहे हैं. तो मैंने उससे कहा, उस शागिर्द से, दोबारा उस गोरे से मुलाकात होना तो उससे कहना कि आपको इस पर इश्काल होता है कि ये पिए बगैर इतने खुश कैसे हैं कि नाच रहे हैं. तो कहना कि ऐसा तबका भी है जो नाचे बगैर खुश है, उसको खुश रहने के लिए नाचने की जरूरत भी नहीं है. समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये तो इनके यहाँ ये तो तस्वुर ही नहीं है ना कि बगैर नाचे, ना ड्रामे, ना फिल्में, वैसे ही मदनी मस्जिद जाके खुश हो रहे हैं यार,
ہیں ویکینڈ کو انجوائے کیسے کر رہے ہیں, محرم کی چھٹیوں میں سہ روزے کی جماعتیں, اس پہ خوش ہیں, 4 مہینے کے لیے گئے ہوئے خوش ہو گئے.